بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو گھر میں خوش آمدید ویورز۔ آج پھر آپ کے لیے کسی کی زندگی کی آپ بیتی سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اردو گھر کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ چلیے ویور، کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہمارے گاؤں کا ایک شخص محمد بخش جو 6 بیگھے زمین کا مالک تھا، ایک کنات پسند آدمی تھا۔ اپنے دونوں بچوں مریم اور فرحان سے وہ بے حد محبت کرتا تھا۔ گاؤں میں لڑکیوں کا کوئی اسکول نہ تھا، لہٰذا مریم نے صرف قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی تھی، جبکہ فرحان قریبی شہر میں اسکول پڑھنے جایا کرتا تھا اور وہ میرے بھائی اعجاز کا کلاس فیلو تھا۔ محمد بخش کے بچوں کی والدہ وفات پا چکی تھی اور اس نے اولاد کی محبت میں دوسری شادی نہیں کی تھی۔ خدا کی کرنی کہ ابھی اولاد کی کوئی خوشی نہ دیکھ پایا تھا کہ معمولی بخار میں مبتلا ہو کر محمد بخش انتقال کر گیا۔ سلیم قریبی گاؤں میں رہتا تھا اور کبھی کبھی وہ ان بچوں سے ملنے آتا تھا۔ جن دنوں محمد بخش فوت ہوا، اس کا فرزند میٹرک کا طالب علم تھا۔ میٹرک پاس کرتے ہی سلیم نے اس کو شہر کی ایک محکمہ میں ملازم کرا دیا۔ ایک دن سلیم کی بیوی مریم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم اب جوان ہو اور شادی کے لائق ہو، ایسے گھر میں بہن بھائی اکیلے کب تک رہو گے؟ ہم تم دونوں کی شادی کرا دیتے ہیں۔ تمہارے بھائی کا رشتہ اسی صورت میں ممکن ہے جب تم کو اس کے وٹے سٹے میں بیاہ دیا جائے۔ ہم نے سوچا ہے کہ چاچا عبداللہ کے بیٹے زبیر سے تمہاری شادی کرا دیں اور زبیر کی بہن فرد کو بیاہ کر لے آئیں۔ وہ کہنے لگی، چاچی اب آپ لوگ ہی ہمارے والی وارث ہو، آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یوں مریم کی شادی زبیر اور فرحان کی شادی فرحت سے ہو گئی۔ جب دونوں بہن بھائی اپنے اپنے گھروں میں سکون سے جیون بسر کرنے لگے تو چاچا اور چاچی کے علاوہ اہل محلہ کو بھی اطمینان ہو گیا کہ بن ماں باپ کے بچوں کو ان کی منزل مل گئی ہے۔ فرحان روز ہی شہر سے گاؤں بغرض ملازمت سفر کرتا تھا، جس سے وہ تھکن محسوس کرتا تھا، لیکن روزی روٹی کی خاطر یہ سفر جھیلنے پڑتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ محنت بڑھتی گئی کیونکہ اب وہ 4 بچوں کا باپ بن چکا تھا۔ وہ ایک معمولی ملازم تھا، اس کی تنخواہ بھی کم تھی۔ جس محکمے میں وہ ملازم تھا وہاں ایک ملازم کا تبادلہ قریبی شہر سے ہو گیا جس کا نام سکندر تھا۔ وہ شکل و صورت کا واجبی لیکن کافی چالاک اور تیز آدمی تھا۔ سکندر کے 2 ہی بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیوی بھی سگھر تھی، لہٰذا اسے جو تنخواہ ملتی وہ اس کی ضرورت سے زیادہ تھی، کیونکہ وہ بہت خواہش شعار تھا اور سوچ سمجھ کر خرچ کرتا تھا۔ تاہم جہاں ضرورت سمجھتا وہاں کنجوسی نہ کرتا۔ دونوں میں دوستی بڑھتی گئی تو سکندر فرحان کے گھر آنے لگا۔ اس کو اندازہ ہوا کہ فرحان کی آمدنی اس کی کنبے کے لیے کافی نہیں ہے، تب وہ اکثر پھل فروٹ، بچوں کے کھلونے اور کپڑے تحفے کے طور پر فرحان کے بچوں کو دینے لگا، جس کی وجہ سے فرحت کا دل اس کے آنے سے خوش ہوتا تھا اور اس کے بچوں کی خوشیاں پوری کرنے کا وہ سبب بن گیا تھا۔ جب سکندر فرحان کے ہمراہ آتا تو فرحت اس کے لیے کھانا تیار کرتی اور وہ اس کے شوہر سے باتیں کرتا رہتا۔ اکثر تو جب رات کو دیر ہو جاتی تو فرحان اس کو کہتا، یار یہی سو جاؤ، صبح اکٹھے ہی دفتر چلیں گے۔ فرحان کو شک کرنے کی عادت نہ تھی، لہٰذا کبھی یہ نہ سوچا کہ میری بیوی خوبصورت اور صحت مند ہے، میں کیوں ایک غیر مرد کو ساتھ لے آتا ہوں، رات کو بھی گھر میں سلا دیتا ہوں۔ اس طرح کی حماقت کسی مصیبت کا باعث ہو سکتی ہے۔ رفتہ رفتہ فرحت اور سکندر آپس میں بے تکلفی سے بات کرنے لگے۔ چونکہ شوہر کو بیوی پر پورا بھروسہ تھا، لہٰذا فرحان نے بیوی کو سکندر سے بات کرنے سے منع نہیں کیا اور نہ کوئی اعتراض کیا۔ شومیئی قسمت کے فرحان کا تبادلہ کسی اور شہر ہو گیا جبکہ سکندر اسی جگہ رہا۔ اب فاصلہ زیادہ ہو گیا اور یہ سفر فرحان کو اب بہت کھلنے لگا۔ تب سکندر نے کہا کہ میرے رشتہ دار کا گھر اسی شہر میں ہے، جب کبھی تمہیں دیر ہو جائے تو رات کو سفر کرنے کے بجائے میرے کزن ارشد کے گھر ٹھہر جانا، میں اس کو تم سے ملوا دیتا ہوں۔ فرحان کے لیے یہ بڑی سہولت ہو گئی۔ اب اس نے ہفتے میں 5 دن مظفر گھر میں ارشد کے کزن کے یہاں رات کو ٹھہرنا معمول بنا لیا، بس وہ چھٹی والے دن گھر آ جاتا تھا۔ سکندر فرحان کی غیر موجودگی میں ہفتے میں 2 بار اس کے گھر جانے لگا۔ وہ راشن، فروٹ اور اسی طرح کا گھریلو سامان بھی لے جاتا اور فرحت کو دے دیتا کہ یہ رکھو، میرا تمہارے شوہر کے ساتھ حساب ہے، رقم میں اس سے لے لوں گا۔ ان دونوں کی بے تکلفی اس قدر بڑھی کہ فرحت اب فرحان کو بھلا کر صرف سکندر کا انتظار کرنے لگی۔
اسے جو خوشی اس شخص کے آنے سے حاصل ہوتی وہ اپنے شوہر سے بھی نہ ہوتی تھی۔ سکندر کو فرحت کی حسن کا جادو دیوانہ کر چکا تھا اور وہ بہانے سے فرحان کے گھر زیادہ آنے لگا۔ پھر بات یہاں تک پہنچی کہ رات کو وہ اپنے دوست کی غیر موجودگی میں بھی فرحت کے پاس ٹھہرنے لگا۔ گاؤں والے ان معاملات میں کافی حساس ہوتے ہیں۔ انہوں نے اعتراض کیا اور فرحان کو باخبر کیا کہ تمہاری غیر موجودگی میں ایک غیر آدمی ٹھہرتا ہے جو سخت معیوب بات ہے۔ فرحان کو دوست پر بھروسہ تھا، لہذا اس نے گاؤں کے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہا کہ میرا دوست ایک شریف انسان ہے اور وہ میری بیوی کو اپنی سگی بہن کی طرح سمجھتا ہے۔ مجھے اس کے آنے پر اعتراض نہیں ہے تو آپ لوگ بھی اعتراض نہ کریں۔ ایک روز فرحان کی طبیعت دفتر میں بگڑنے لگی، سر چکرانے لگا اور حرارت بڑھ گئی، تو اس نے سوچا کہ شہر رکنے کی بجائے گھر جانا چاہیے، کل دفتر سے چھٹی کر لوں گا، ایسا نہ ہو کہ بخار ہو جائے۔ یہ سوچ کر وہ لاری سے گھر روانہ ہو گیا۔ رات کو تقریباً 1 بجے اپنے گاؤں آ پہنچا۔ سردیوں کے دن تھے اور لوگ کمروں میں دروازہ بند کر کے سوتے تھے۔ اس نے کافی دیر دستک دی لیکن بیوی نے جواب نہ دیا۔ اس نے سوچا کہ شاید رات کافی ہو جانے کی وجہ سے وہ اب گہری نیند سو چکی ہے۔ گھر کی دیواریں چھوٹی تھیں، لہٰذا وہ دیوار کے اوپر چڑھ کر اپنے گھر کے صحن میں اتر گیا۔ اس کے گھر میں 2 ہی کمرے تھے، ایک کمرے میں بچے سوتے تھے اور دوسرے میں وہ اور اس کی بیوی رہائش پذیر تھے، لہٰذا وہ اسی کمرے کی طرف گیا جہاں اس کی بیوی سو رہی تھی۔ کمرے کے دروازے پر دستک دینے ہی کو تھا کہ اسے احساس ہوا کہ اس کی بیوی جاگ رہی ہے اور وہ سرگوشیوں میں کسی سے بات کر رہی ہے۔ فرحان کو شک ہو گیا کہ کمرے میں کوئی شخص موجود ہے، تبھی اس نے اتنے زور سے دروازہ بجایا کہ بیوی کو در کھولتے ہی بنی۔ ٹارچ کی روشنی میں سکندر کا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ وہ چارپائی پر گھبرایا ہوا بیٹھا تھا، پاس ہی اس کی بیوی موجود تھی جو پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ فرحان کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ سکندر، تم اپنی بہن کے کمرے میں اس وقت کیا کر رہے ہو جبکہ میں یہاں موجود نہ تھا؟ سکندر کے جواب دینے سے پہلے ہی فرحت مضبوط آواز میں بولی، چھوٹی کی طبیعت خراب تھی، اسی وجہ سے سکندر کو میں نے روک لیا تھا کہ خدا نخواستہ احمد کی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے تو رات کے وقت کو اس کو ڈاکٹر کے پاس شہر لے کر جانے والا تو ہو۔ سب سے چھوٹے بیٹے کی عمر 4 برس تھی اور وہ اپنی بڑی بہن سے اس قدر ہلا ہوا تھا کہ رات کو اسی کے پاس سوتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اسی کے پاس سو رہا تھا۔ احمد کی طبیعت خراب تھی تو وہ بہن کے پاس کیوں سو رہا ہے؟ اس کو تمہارے پاس سونا چاہیے تھا۔ فرحان نے خشمگین ہو کے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ محلے والے صحیح کہہ رہے تھے، یہ میں ہی بے وقوف تھا جو بھروسہ کیا۔ تبھی اس نے دوست کو مخاطب کیا، سکندر، اگر تم کو دیر ہو گئی تھی تو بیٹھک میں سو جاتے، یہاں سونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ شریفوں کا طریقہ نہیں ہے، آئندہ ادھر مت آنا۔ میں اپنا فیصلہ خدا پر چھوڑ رہا ہوں، اب تم جا کر میری بیٹھک میں سو جاؤ، صبح ہوتے ہی چلے جانا۔ سکندر اٹھ کر بیٹھک میں چلا گیا اور فرحت تمام رات شوہر کو باور کراتی رہی کہ اس کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ باتیں کرتے کرتے سو گئے تھے جبکہ وہ ان پر غلط شک کر رہا ہے۔ ان کے بیچ کوئی غلط معاملہ نہیں ہے۔ کچھ دیر کی بحث و مباحثے کے بعد فرحت سو گئی جبکہ فرحان کو تمام رات نیند نہ آئی۔ وہ کبھی بیوی کی قسموں پر سوچتا اور کبھی اہل محلہ کی باتوں پر غور کرتا کہ انہوں نے کئی بار اس کی توجہ اس طرف مبذول کرانے کی کوشش کی تھی۔ اس نے انہیں وہمی کہہ کر چپ کرا دیا تھا۔ صبح سویرے سکندر اٹھ کر چلا گیا، بیوی حسب معمول کاموں میں لگ گئی۔ وہ اتنی نارمل اور بے خوف تھی جیسے رات کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن فرحان غم و غصے کی وجہ سے اندر ہی اندر سلگتا رہا۔ اب اسے شدید بخار چڑھا تھا۔ اگلے روز وہ آفس نہ جا سکا۔ شام کو سکندر آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں کیونکہ بے قصور ہوں، تم خواہ مخواہ شک و شبہ کی آگ میں جل رہے ہو، تم نے بخار چڑھا لیا ہے، تمہاری بیوی میری بہن تھی اور بہن ہے، ہر برا خیال دل سے نکال دو۔ لیکن فرحان کا غم غلط نہ ہوا۔ اس نے کہا، جب ایک بار شیشے میں بال آ جاتا ہے وہ نہیں مٹتا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اب میرے گھر مت آنا۔ یار کی یاری گھر کی 4 دیواری سے باہر ہی بھلی رہتی ہے۔ اس سے قبل کہ سکندر جواب دیتا، بیوی بول پڑی کہ تم ان کو گھر آنے سے منع نہیں کر سکتے کیونکہ میں ان کو اپنا بھائی بنا چکی ہوں اور ان کے ہم پر بہت احسانات ہیں، لہٰذا تم نہیں روکو گے، میں ضرور روکوں گا کیونکہ میں گھر کا مالک ہوں اور محلے والوں کو بھی اس شخص کے میرے گھر آنے جانے پر اعتراض ہے اور مجھے عزت سے جینا ہے۔ اگر یہ میرے گھر آئے گا تو لوگ ہم پر انگلیاں اٹھائیں گے۔
गांव वाले हमारी इज्जत नहीं करेंगे। अगर तुमको इन लोगों की परवाह है तो फिर तुम इन्हीं के साथ रहो। बीवी कहने लगी, अगर तुमको इन लोगों की परवाह है तो फिर तुम उन्हीं के साथ रहो। तुमने सिकंदर को घर आने से रोका तो याद रखना मैं भी तुम्हारे घर से चली जाऊंगी। अपनी बीवी की जुर्रत पर फरहान की आंखें खुल गई। फरहान कहने लगा, गोया तुमको एक गैर आदमी की शोहर से ज़्यादा परवाह है। तुम्हें पता है कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ ऐसी बातों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाता, बल्कि खून रेजी हो जाती है। फरहत कहने लगी, तुमने सिकंदर और मेरी नाहक तौहीन की है, अब खून रेजी हो तो हम बेकसूर हैं। फरहत ने इसरार किया। सिकंदर ने कोई जवाब न दिया। अपनी तौहीन के दर्द को दिल में दबाकर वो इस वक्त तो खामोशी से चला गया और भाग दौड़ करके अपना तबादला राजनपुर करा लिया। इसके बाद वो अपने कज़न के घर मुजफ्फरगढ़ गया, जहाँ थका हारा बीमार फरहान दिन भर की ड्यूटी देकर शब को जाके सो जाता था। अरशद ने इसको अपने घर के पिछली साइड पर बना एक कोठरी नुमा कमरा दिया हुआ था। जब सिकंदर अरशद के घर आया, इसकी बीवी ने बताया कि अरशद लाहौर किसी काम से गया हुआ है और वो 3 रोज़ बाद लौटेगा। सिकंदर ने अपने कज़न की बीवी को, जो इसकी सुतेली बहन थी, तमाम अहवाल बताकर कहा कि फरहान एक एहसान फरामोश आदमी है। मैंने मुजफ्फरगढ़ में इसकी रिहाइश का इंतज़ाम किया था ताकि ये सफ़र की तकलीफ़ से बचे, जबकि इस आदमी ने इस बात का ऐसा सिलसिला दिया कि मुझे अपने घर से बेइज्जत करके निकाल दिया। अब ये किस मुँह से तुम लोगों के घर आकर सोएगा, जबकि तुम मेरे रिश्तेदार हो। सोबिया बोली कि वो तो अब भी पिछली जानिब कोठरी में सो रहा है, लेकिन फरहान एक शरीफ आदमी है। ये मुझे ऐसा नहीं लगता जैसा तुम कह रहे हो। सिकंदर कहने लगा, मैं सच कह रहा हूँ। इसने अपनी बीवी के साथ मुझ पर निहायत ही घिनौना इल्ज़ाम लगाया है। अब मैं इसको नहीं बख्शूंगा, इससे बदला लेकर रहूँगा। ये कहकर वो चला गया। अगले रोज़ वो रात को दोबारा आया। इसके साथ फरहान की बीवी फरहत और उसका छोटा भाई भी था। इन्होंने कहा कि हम फरहान से 2 टोक बात करने आए हैं और फैसला आज रात ही होगा। अरशद की बीवी सोबिया एक पापर्दा औरत थी। इसका ख्याल था कि इसका शोहर घर पर मौजूद नहीं है, तो ये मुनासिब नहीं कि वो इन लोगों के दरमियान मौजूद रहे। ये अपना फ़ैसला ख़ुद कर लें, यही बेहतर है। इसने कहा, आप लोग जाकर फरहान को जगा लें और इससे बात करके अपनी गलत फहमियाँ दूर कर लें। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। शोहर के ख़िलाफ़ फरहत ने अपने छोटे भाई के खूब कान भरे, लिहाजा सदीक इस वक्त बहुत गुस्से में था। इसने जाकर फरहान को जगाया और उस कमरे में ले आया जहां फरहत और सिकंदर मौजूद थे। हाँ, अब बात करो। हमारी गैर मौजूदगी में हमें गालियाँ देते हो, हमारी बहन को बदचलन कहते हो, जबकि हमने तुम्हारी बहन को फूलों की तरह रखा हुआ है। इस नेकी का क्या यही सिला है? यूँ आहिस्ता आहिस्ता झगड़ा बढ़ता गया। फरहान ने कहा कि बीमारी ने मुझे कमज़ोर कर दिया है, ताहम बेगैरत नहीं हूँ। भला कौन शख्स अपनी गैर मौजूदगी में किसी गैर आदमी का अपनी बीवी के साथ रात को एक ही कमरे में ठहरना बर्दाश्त कर सकता है? मैंने सिकंदर को अपने घर देखा तो उसे कत्ल कर दूंगा। इस पर सिकंदर को गुस्सा आ गया। इसने कहा कि तुम कमज़ोर आदमी मुझे क्या कत्ल करोगे, मैं ही तुम्हें कत्ल कर दूंगा। बेशक वो एक सेहतमंद आदमी था, एक झटके में फरहान की जान ले सकता था। बीवी बोली, तुम इनसे माफ़ी मांग लो तो झगड़ा ख़त्म करते हैं और मैं तुम्हारे साथ घर चलती हूँ। इस बेहया आदमी से माफ़ी मांगो जो दोस्ती के नाम पर दबा है। अगर ये माफ़ी मांगे तब भी माफ़ न करूँगा। मैं अब इसके गांव जाकर हर आदमी को बताऊँगा कि ये कैसा आदमी है। सदीक ने कहा, अगर तुमने बदचलनी का इल्ज़ाम वापस ना लिया तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूँगा और मेरा भाई ज़ुबैर तेरी बहन पर बदचलनी का इल्ज़ाम लगाकर इसे तलाक दे देगा। फरहान बोला, तुम लोग जो चाहे करो, लेकिन मैं इस शख्स को अपने जीते जी अपने घर में नहीं आने दूंगा। हाँ, मेरी मौत के बाद ये मेरे घर में आए तो आ सकता है। अगर ऐसा है तो फिर यही सही। सिकंदर को तैश आ गया और इसने फरहान को फर्श पर गिरा कर इसका गला दबोच लिया। चाहिए तो ये था कि उस वक्त बीवी और इसका भाई सदीक इसको सिकंदर के आईनी शिकंजे से छुड़ा लेते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। उल्टा सिकंदर की हिम्मत बढ़ाई कि शाबाश, अब ज़रा चखाओ इससे मज़ा, बड़ा गैरतमंद बनता है। ज़िंदा मत छोड़ना इसको, ज़िंदा रह गया तो सारे गांव में हमें बदनाम कर देगा। इनके इश्तिहाल दरवाने तक सिकंदर मज़ीद वहशी हो गया और लागर बदन फरहान को मार कर ही दम लिया। इसी असला में फरहत के भाई ने इसकी टांगे और बीवी ने बाजू पकड़ लिए ताकि वो उठने ना पाए। जब वो ठंडा हो गया तब इनको होश आया कि ये क्या कर दिया। तीनों खौफज़दा हो गए। सिकंदर ने इसके बदन पर लिहाफ ढक दिया। इसके हलक से जो घराहट निकली थी, इसकी आवाज़ पर
صوبیہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر ان کی طرف آئی۔ جو سکندر نے اس کو کہا کہ یہ مر چکا ہے، ہم نے اس پر لحاف ڈھک دیا ہے، اب ہم جب تک نہ آئیں تم کسی کو ادھر مت آنے دینا اور دروازے کو تالا لگا کر رکھنا۔ وہ چیخنے کو تھی کہ سکندر گرایا، خبردار شور مچایا تو تم خود پکڑی جاؤ گی۔ اگلے دن سارا وقت بیچاری صوبیہ روتی رہی اور لاش کا پہرا دیتی رہی۔ وہ اس قدر وحشت زدہ تھی کہ اگر دوسری رات سکندر اور صدیق واپس نہ آتے تو وہ گھر چھوڑ کر بھاگ جاتی۔ سکندر اور صدیق آدھی رات کو آئے اور لاش کو بوری میں ڈال کر اندھیری رات میں سے لے کر غائب ہو گئے۔ 10 روز بعد فرحت خود فرحان کے چچا کے پاس گئی اور کہا کہ 2 ہفتے ہونے کو ہیں اور فرحان گھر نہیں آیا، خدا جانے کہاں چلا گیا ہے، آپ ذرا جا کر اس کے آفس سے پتہ کریں۔ چاچا آفس گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو خود پتہ کرنے اس کے گھر جانے والے تھے کیونکہ بیمار رہتا تھا، یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید بیمار ہو گیا ہے تبھی نہیں آیا۔ تب چاچا نے تھانے رپورٹ درج کرائی اور فرحان کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے کے بعد پولیس گاؤں آئی اور لوگوں سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے پولیس انسپکٹر کو بتا دیا کہ فرحان کا دوست سکندر اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر آتا تھا، وہ اکثر سامان بھی اس کی بیوی کو لا کر دیا کرتا تھا اور کبھی کبھی رات کو ان کے گھر سو جاتا تھا۔ پولیس نے سکندر کو گرفتار کیا اور فرحت کو بھی شامل تفتیش کیا۔ وہ اس کو حوالات لے آئے اور تھوڑے سے دباؤ پر فرحت نے سارا راز اگل دیا۔ سکندر پر جب کافی سختی کی گئی تو اس نے بتایا کہ غصے میں اس نے فرحان کا گلا دبا کر ہلاک کیا تھا اور اس عمل میں اس کی بیوی اور اس کا برادر نسبتی بھی شریک تھے۔ یوں سزائے موت کے حقدار سزائے موت اور عمر قید کے حقدار عمر قید کو پہنچے اور اس المناک داستان کا اختتام ہوا اور صدیق کو عمر قید جبکہ فرحت کو 7 سال قید ہوئی۔ رہائی کے بعد وہ بچوں کے پاس آئی تو بچوں نے ماں کو دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ وہ اب اپنی پھوپھی مریم کے پاس رہتے تھے۔ سچ شکر کہ مریم کو زبیر نے طلاق نہیں دی بلکہ اپنی بہن کو ہی مرد الزام ٹھہرا کر اس سے قطع تعلق کر لیا، کیونکہ اس نے اپنے چھوٹے بھائی صدیق کو اشتعال دلایا اور شوہر کے خلاف کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو سزائے عمر قید بھگتنی پڑی تھی۔ اس واقعے کے بعد معلوم نہیں کہ فرحت کہاں گئی۔ سکندر بھی گھر نہ لوٹا۔ گاؤں والوں نے شکر ادا کیا کہ یہ لوگ اب ان کے علاقے میں نہیں تھے، اگر رہنے کی آرزو بھی کرتے تو کوئی انہیں رہنے نہ دیتا کہ ایسے لوگ دھرتی کا بوجھ ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔